بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے وسائل و اسباب مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایک خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بہت مؤثر ہے اور ضیق نفس، تنگی سانس کا بھی علاج اور امراض اور بیماریوں سے بچانے کا بھی ایک مؤثر علاج ہے، وظیفہ ہے، عمل ہے۔ اور اسی طرح قبولیت دعا کے بھی اللہ رب العزت نے اس میں بڑے آثار و برکات رکھے ہیں۔ سورۃ الم نشرح لک صدرک یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے جس کی برکت سے تنگ سینے کھلتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم سورت ہے جو رزق کی فراوانی اور اسباب کے حصول کے لیے بہت مؤثر۔ جب بھی کوئی تنگ دست آدمی، فقیر آدمی غنائے قلبی، غنائے ظاہری و باطنی حاصل کرنا چاہتا ہے، مال و دولت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہی سورت مبارکہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ مبارک صورت پڑھے، روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ اس صورت مبارکہ کا ورد کرے، اللہ پاک دست غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے اور ایسے اسباب مہیا کریں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کے کرشمے سامنے آئیں گے۔ ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا کریں گے جہاں سے کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں سے روزی آئے گی، اللہ پاک وہاں سے رزق پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مال و دولت کے لیے، وسعت رزق کے لیے مستقل طور پر عمل کرنا چاہتا ہے، چاشت کے وقت میں اللہ رب العزت نے یہی برکت اور خیر رکھی ہے۔ چاشت کے وقت میں رزق کی وسعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب باہر کمانے کے لیے جاتے تھے، محنت اور مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے، اس وقت دنیا مطلوب نہیں ہوتی تھی ان کو، وہ فقر اور غربت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن جب جاتے تو ان کی جو گھر والیاں تھیں وہ چاشت کے وقت اللہ کے سامنے دامن پھیلاتی تھی اور اسی وقت نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی، اللہ پاک رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دیتے تھے۔ تو اسی طرح چاشت کے وقت میں رزق کی خیر و برکت موجود ہے، تو اسی ٹائم بندہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور 152 مرتبہ سورت الم نشرح لک صدرک پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ رب العزت چند دنوں میں اس کو غنا عطا فرما دیں گے، مال و دولت بے انتہا عطا فرما دیں گے۔ بندہ طلب کرے اس کی کہ اللہ رب العزت ہمیں مال عطا فرما دے، وسائل کی زندگی عطا فرما دے، لیکن ایسے وسائل سے اللہ پاک محفوظ فرمائے جن کے آ جانے کے بعد بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے۔ یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ ہی سے ہم ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی مؤثر ہے سورت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے۔ اور اسی طرح یا مغنیو اور سورت مزمل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، جو آدمی 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک سورت مزمل کا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں، وہ غنی ہو جاتا ہے، مخلوق سے بھی بے نیاز ہو جائے گا اور مال و دولت بھی بہت ہو جائے گا، وسعت رزق، مالی فراوانی، اس کو اللہ پاک بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں سورت مزمل کو سورت یاسین کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، سورت یاسین مکمل ہوئی، ادھر سے سورت مزمل شروع کر دی، تو اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے بھی مال و اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ سورت یاسین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفایت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی سورت یاسین پڑھے گا وہ ذمہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے۔
تو 7 سورت مزمل بھی پڑھے گا، روزانہ معمول بنا لے گا، تو اللہ پاک اس کو بھی بے انتہا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور یا مغنی کا ورد، اور ایسا آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں سرشار رہوں، دنیا میں بلند و بالا رہوں، اللہ پاک مجھے عزت دیں، مجھے دولت بھی دیں، مجھے شہرت بھی دیں، بندوں میں مقام و مرتبہ ہو میرا، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام یا منعم المتفضل المحسن الجواد، بندہ ان اسماء مبارکہ کو صبح کے وقت میں پڑھ لے 7 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اگر تسبیح ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ ایک تسبیح اگر کوئی آدمی اس کی پڑھ لیتا ہے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ پاک اس بندے کو اپنی نعمتوں میں ڈبائے رکھتے ہیں، سرشار رہے گا اللہ کی نعمتوں میں، جس طرف رخ کرے گا اللہ کے انعامات ہی انعامات ملیں گے، عزت ملے گی، دولت ملے گی، لوگوں کے قلوب میں ہیبت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیں گے، لیکن ہے عمل کرنے کے ساتھ۔ جو کرے گا اور پرہیز بھی ساتھ کرے گا تو اللہ پاک اس کو ساری نعمتیں عطا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ڈپریشن کا مریض ہے، غم و درد میں ہے، تکلیف میں ہے، ہر وقت اس کی ایک اضطرابی کیفیت ہے، پریشان رہتا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے، اور چڑچڑا پن اس میں آ گیا، بیمار ہے، کوئی آدمی شدید امراض میں مبتلا ہے، تو ظاہر ہے تکلیف ہر وقت رہتی ہے جسم میں، تو بندے کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ کرنا، اور سانس اگر تنگ ہو کر آ رہا ہے تو سورۃ علم نشرح کو ایک کاغذ پر لکھ کر زعفران کے ذریعے سے، یعنی زعفران مکس ہو، زعفران سے تو سیاہی بنتی ہے نا، پانی ڈال کے اس سے سیاہی بنا لی جاتی ہے زعفران کی، اس سے، اور عرق گلاب ڈالا جائے، اس میں پانی نہ ڈالا جائے، زعفران شامل کیا جائے، تو اس کی جو سیاہی بنے گی اسی سے سورۃ علم نشرح لک صدرک لکھی جائے، اور پھر یہ اسی مریض کو پلا دی جائے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے اللہ پاک مریض کو شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما دیں گے۔ اب تھوڑے ہی وقت میں یہ بندہ تندرست ہو جائے گا، اگر بستر پر پڑا ہے تو اللہ پاک بستر سے اٹھا دیں گے، یعنی صحت مند ہو جائے گا۔ اور سورۃ محمد آب زمزم کے اندر، یعنی اس کو لکھ کر آب زمزم میں ڈال دیا جائے اور اس کو بندہ پی لے، اس کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اس کو صحت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ہے اس پانی کو پی کر جس مجلس میں جائے گا اس کی عزت ہی عزت ہوگی، اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ اور ایسا آدمی جو دشمنوں سے مغلوب ہے، پریشان رہتا ہے، دشمن ہر وقت کوئی نہ کوئی نئے الزام، نئی باتیں اور عجیب طریقے سے سازشیں کرتے ہیں، تو ان سے پریشان رہتا ہے بندہ، تو اس کو چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح لک صدرک پڑھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفیل پڑھے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مستقل اس کو معمول بنائے، اللہ پاک اس کے دشمنوں کو ناکام کریں گے، اور ان کی سازشیں انہی کے گلے پڑ جائیں گی، جو سازش وہ اس کے خلاف کریں گے وہ سازش انہی کے لیے مصیبت بن جائے گی، اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی حافظے کا کمزور ہے، نسیان کا مرض ہو گیا ہے، باتیں اس کو بھول جاتی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، سہو ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ علم نشرح لک صدرک کو ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط کر دیں گے۔ مائیں اور بہنیں جن کے بچے دل لگا کر تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ کشمش پر پڑھ کر اپنے بچوں کو کھلائیں،
21 مرتبہ پڑھیں اور 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے بچوں کو کشمش دے دیں۔ صبح کے وقت میں بچے اس کو استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط کر دیں گے، سینہ کھل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یہ دعا بھی سکھلانی چاہیے بچوں کو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملات آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے عقدے کھول دے، یفقہوا قولی، اور میری بات کو سمجھیں لوگ، یعنی مجھے ایسا شائستہ و شستہ انداز عطا فرما دے، گفتگو کا ایسا خوبصورت اور منظم یعنی انداز عطا فرما، لوگ سنیں میری بات کو قبول کریں، ان کو میری گفتگو سے محبت ہو جائے۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جن کا واعظ و نصیحت سے کام ہے، عام طور پر واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یا اسی طرح ایک وکیل ہے، وہ جج کے سامنے جرح کرتا ہے، اپنے دلائل پیش کرتا ہے، اور اسی طرح مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ سارا دن لوگوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں، تو وہ اگر ان کا دماغ کام نہیں کرتا، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، اچھا انداز نہیں آتا، گفتگو کا کوئی طریقہ ہی نہیں بنتا کہ کیسے ان کو مطمئن کریں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی سورۃ الم نشرح لک صدرک بھی پڑھیں، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ یہ مبارک آیت اللہ تعالیٰ کے کمالات کے بارے میں ہے، اس کی قدرت کاملہ کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اسی طرح ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، یہ ساری مخلوقات، انسان، حیوانات اور جنات اور فرشتے، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا لکھنے بیٹھ جائیں، یہ ساری کائنات کے درخت ختم ہو جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، انسان، فرشتے، جنات بھی ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ما نفدت کلمات اللہ۔ تو یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو مضامین کا ورود ہوتا ہے، نئے نئے طریقے اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں۔ جو آدمی معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس دعا کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھتا رہے مسلسل صبح و شام۔ اللہ پاک اس کی زبان کو کھول دیں گے، زبان کی گرہیں کھل جائیں گی، دماغ کھل جائے گا اور سارا نظام ختم ہو جائے گا، لیکن مضامین کا ورود ختم نہیں ہوگا۔ نئے نئے مضامین، نئی نئی باتیں اللہ پاک دل میں ڈالتے رہیں گے۔ اور سورۃ الم نشرح لک صدرک یہ بہت بڑی سورت ہے، اس معاملے میں یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلی نازل فرمائی ہے۔ ڈپریشن کے مریض جو بہت ہی زیادہ غمگین رہتے ہیں، سورۃ الم نشرح پڑھیں، اللہ پاک سینے کھول دیں گے، کھل جائے گی، طبیعت کھل جائے گی، صحت ٹھیک ہو جائے گی، اس سے امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نیا لباس پہن رہا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہوئے، ایک تو وہ دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اور ایک یہ کہ سورۃ الم نشرح لک صدرک 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نئے کپڑوں پر چھڑکے، قطرات وہ چھڑک دے، جب تک یہ لباس اس کے جسم پر رہے گا یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، وسعت و عیش میں رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے نئے کپڑے پہننے لگیں تو ان کپڑوں کے اوپر یہ عمل کر لیں
تاکہ جب تک یہ کپڑے ہمارے وجود پر رہیں اللہ تعالیٰ جیب خالی نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے خزانے سے آتا رہے گا اور آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، آپ کا سینہ کھل گیا، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ کیسے بوجھ اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمایا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو آپ پریشان تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، ہم نے آپ کو شفیع المذنبین بنا دیا ہے، آپ گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے تو ہم ان کی بخشش کر دیں گے۔ تو آپ کا بوجھ اتار لیا ہے ہم نے، اور ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ گاندھی جی کہتے تھے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کر دیا۔ فرمایا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ ورفعنا لک ذکرک کا کیا معنی ہے؟ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی الوہیت کے ساتھ اپنے محبوب کی نبوت کے بھی گیت کائنات میں بلند کر دیے ہیں، اور پوری فضا کو میں نے اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پوری فضا کو بھر دیا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کبھی آذان کا وقت ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کی بڑائی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قبولیت دعا کا ایک عمل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویسے حدیث پاک میں ہے جب آذان ہوتی ہے شیطان اتنی دور بھاگتا ہے، سب سے زیادہ ٹینشن اس کو آذان سے ہوتی ہے، جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک یہ نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے آذان کی آواز سے۔ یہ جملہ دعوت ہیں اور تمام اعمال نبوت کی اس میں دعوت ہے، اور جب ہم حی علی الفلاح کہتے ہیں تو ہم بندوں کو اعلان کر رہے ہوتے ہیں آذان میں، او دنیا بھر کے لوگوں تم جن چیزوں کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہو تم غلط سوچ رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو، یہ سب جھوٹے سہارے ہیں، یہ سب اسباب، یہ فعل ہے تمہیں کامیاب کرنے میں، آؤ اعمال نبوت میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور نماز تمام اعمال نبوت کا مجموعہ ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے، امت کو ایک دعا کا حکم فرمایا کہ میرے لیے صرف ایک دعا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذمے لگائی ہے کہ میرے لیے کرنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ دعا مقبول ہے۔ ویسے حدیث پاک میں ہے دعا بندے کی دو مقامات پر رد نہیں ہوتی، ایک جب دشمن کے خلاف لڑ رہا ہو، جنگ ہو، اس وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسرا فرمایا کہ آذان کے وقت بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جو خود ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ آذان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، تو یہ دعا تو مقبول ہی ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کے حق میں دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے، یہ مقبول ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اس دعا کے ساتھ اپنی دعا کو بھی شامل کر لیتا ہے پھر اللہ کی شان سخاوت کے خلاف ہے، ایک دعا تو قبول کر لے دوسری کو ڈال دے، کہے کہ میں یہ قبول نہیں کرتا، یہ رد ہے۔ اس طرح نہیں کرتے اللہ پاک، یہ اللہ کی شان سخاوت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک جواد ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، تو جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا کو ہم سے قبول کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ تو آذان کے بعد بندہ دعا کرے، اللہ پاک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو آذان کا جواب دیتے ہیں فرمایا کہ ایک تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، آذان کا جواب دینے والا آدمی، اور جو آذان کے وقت
ایسے اول فول بکتے رہتے ہیں، ایسے آدمی کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ خدشہ ہے، یعنی اللہ پاک حفاظت فرمائے، مسواک کرنے پر اور اذان کے جواب دینے پر کلمہ شہادت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس آدمی کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا، اور اذان دینے والے آدمی کے وجود کو قبر کا کیڑا نہیں کھائے گا، حرام ہے اس پر کہ مؤذن کے وجود کو کھائے۔ مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، اور خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ وہ حضرت سلطان عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عظیم آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے استنبول سے دمشق تک ریل گاڑی پر لے کر جانا ہے، اور وہیں مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے اندر دفن کرنا ہے۔ آج ان کی قبر وہاں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن ہے۔ یہ مقام ہے مؤذن کا، وہ سمجھتے تھے، اور یہی حقیقی عاشق رسول تھے۔ عاشق رسول ریل گاڑی کی لائن ایک طرف کروا دی تھی، فرمایا کہ مدینہ منورہ سے زیادہ قریب نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا جب دور تھا، فرمایا کہ یہ ایک طرف کر دو لائن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، گاڑی جب گزرے گی آواز نکلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں تکلیف ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا عقیدہ حیات النبی کے بھی قائل تھے اور سماع موتیٰ کے بھی قائل تھے کہ جب دنیا سے بندہ پردہ کر جاتا ہے تو سنتا بھی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔